شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ مسئلہ کشمیر پر جموں و کشمیر کے عوام کا واضح موقف ہے، رائے شماری ہوئی تو ہمارا فیصلہ پاکستان ہوگا، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ ہر شہری کو بلا خوف ویکسین لگانا ہوگی، اسی سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کمشنر میرپور ڈویژن چودھری رکیب۔ رواں سال کے وسط میں آزاد جموں و کشمیر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں اور عوام میں جوش و خروش میں اضافہ۔ اور میرپور اور نواحی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، منگلا ڈیم کے کنارے آباد میرپور شہر میں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام شدید گرمی کے باعث بلک اٹھے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع بڈگام میں ایک کارپینٹر کو گرفتار کر لیا اور اسے تفتیش کے لیے ٹارچر سینٹر منتقل کر دیا۔ بھارتی فوجوں نے ضلع میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک مکان میں گھس کر گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں بھی کیا۔ دریں اثنا بھارتی فوجوں نے شوپیاں، بڈگام، بارامولہ اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس سے مزید 16 افراد فوت ہو گئے۔ اس طرح کرونا وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4090 تک پہنچ گئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اقوام متحدہ کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ بھارت کے ادارے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے نوٹس نہیں دے رہے۔ دھیر کوٹ۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر ہمارے موقف میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ جب بھی رائے شماری کا حق ملے گا تو ہمارا فیصلہ پاکستان ہے۔ دھیر کوٹ میں عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی شمولیت کے علاوہ کوئی بھی حل کشمیری عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب سرکاری نوکریوں پر کوئی سیاست نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام محکموں میں تقرریوں کے لیے NTS کا قانون پاس کر دیا ہے۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری محمد رکیب خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے ہر شہری کو ویکسین لگوانی ہوگی۔ ڈویژن میرپور کے تینوں اضلاع میں کورونا ویکسینیشن سینٹر میں اضافہ کیا جائے۔ ڈویژنل ویکسینیشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ایسے تمام افراد جن کی عمریں 18 سال سے زائد ہیں، وہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں۔ اس موقع پر DHO میرپور ڈاکٹر فدا حسین راجہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میرپور میں 16 ویکسینیشن سینٹر قائم ہیں، جن میں سے 12 مستقل اور 4 موبائل ویکسینیشن سینٹر ہیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پر کورونا ویکسین لگانے میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ضلع میرپور میں 73,665 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ مجموعی طور پر شرح فیصد 20% ہے، جو آئندہ دنوں میں مزید بہتر ہوگی۔ آزاد جموں و کشمیر میں سال رواں کے وسط میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی طرف سے اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں انتخابی سرگرمیوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کی خصوصی رپورٹ کے مطابق PTI، PPP، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نواز اور مسلم کانفرنس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابات کے لیے اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے بعد عوام اور سیاسی پارٹیوں کو آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی شیڈول کے اعلان کا بے تابی سے انتظار ہے۔
उधर NCOC आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से इंतखाबात के 2 माह के लिए इल्तवा की हालिया सिफारिश के बाद से इलेक्शन कमीशन या हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं कर सके हैं। आज मीरपुर और नवाही इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे, जिसके बायस मामूल की जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हुई। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हमीद राव की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस आज अवाम की बड़ी तादाद घरों में मुक़य्यद होकर रह गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के बायस कई माह से बंद मिडिल स्कूलों के खुल जाने के बाद स्कूलों में बच्चों को गर्मी की शदीद थपेड़ों में आना पड़ रहा है। सरकारी और निजी स्कूलों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए वज़ा करदा SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होते हुए तलबा और तालबात एक दिन के वक्फे के बाद तदरीसी अमल जारी रखने की हिदायत की गई है। उधर मंगला डैम के किनारे मीरपुर शहर में वक्फे से बिजली की गैर एरानी लोड शेडिंग के बायस मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है। ये खबरें आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर से एक साथ नशर की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर अहमद कुरैशी ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में सब डिवीजन और जिला भर के जुमला बैंक्स के जिम्मेदारान से कहा कि वो कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए अपने मुलाजमीन की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं। बगैर वैक्सीनेशन के किसी भी ब्रांच को काम नहीं करने दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे हमायूं मिर्जा के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदान के इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही इस सिलसिले में किसी से कोई रू रियायत बरती जाएगी। मुजफ्फराबाद चेयरमैन रेड क्रिसेंट सोसाइटी इजाज रजा ने आला अदलिया में वैक्सीनेशन और इब्तिदाई तिबी इमदाद के साथ साथ पीने के साफ पानी के लिए वाटर कूलर की फराहमी शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे मजीद चुगताई के मुताबिक चेयरमैन रेड क्रिसेंट की जानिब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान को रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम्स के बाहर और मेन पब्लिक के मकामात पर पानी के फिल्टर कूलर और तिब्बी इमदाद की किट्स मुहैया की गईं। मौसम मीरपुर और उसके गिरदोनवाह में गर्मी की शदीद लहर आज भी बरकरार रही। मीरपुर में आज पारा 41 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 34, गिलगित 27, जम्मू 42, श्रीनगर 28 और लद्दाख का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई।